السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شورائی فتنے کے سب سے بڑے علم بردار عزت مآب جناب بھائی فاروق صاحب بنگلور کا جھوٹ اور ان کی غلط بیانی سامنے آ گئی۔ ایک مجلس میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے دعویٰ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے 9 بڑے بڑے علماء نے خط لکھا کہ آپ شورائی نظام کے تحت چلیں۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کرام کی سرپرستی بلکہ حکم کے تحت شورائی فتنے کو ظاہر کیا جائے تاکہ عوام دارالعلوم دیوبند کے نام پر دھوکہ کھائے۔ اور اب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی شورائیت اور امارت کو دارالعلوم دیوبند سے نہیں جوڑا بلکہ شورا امارت کے مسئلے کو اپنے طور سے سمجھایا ہے۔ 2 آڈیو پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں اور سمجھیں کہ عزت مآب امت مسلمہ کو دھوکے میں رکھ کر جھوٹ اور غلط بیانی بلکہ دھوکہ اور 2 رخی پالیسیوں کے اختیار کرنے سے ادنا گریز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب شورائی جھوٹ اور فریب کے ایک ایک حرف کو امت مسلمہ پر کھول رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقط والسلام۔ دیوبند کے 9 بڑے بڑے علماء نے خط لکھا، مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب، وہاں کے مفتیان کرام، وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ، انہوں نے خط لکھا کہ آپ کا کام شورائیت کی بنیاد پر ہے اور آپ کو شورائیت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اصل میں وہ آپ کی ایک آڈیو کلپ چل رہی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مفتیان کرام، وہاں کے 9 بڑے بڑے علماء کرام نے اور اساتذہ کرام نے آپ لوگوں کو خط لکھا کہ کام جو ہے شورا کے طرز پر ہونا چاہیے۔ یہ کون کون سے عالموں نے لکھا ہے؟ آپ اس کو ذرا اچھی طرح سے سنیے۔ میں تو دارالعلوم کا جو خط ہے جس میں 13 علماء کے دستخط ہیں اس کا ذکر کیا ہے میں نے، مجھے نہ مجھے کسی نے فون کیا نہ میرے سے کسی نے بات کی۔ دارالعلوم کا ایک خط ہے، ایک تحریر ہے جس میں ان کے موقف کی وضاحت ہے، اس میں 13 علماء کے دستخط ہیں۔ نہیں، موقف کا اظہار وہ الگ ہے جو آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ بھائی خط میں نے تو یہی کہا ہے کہ دارالعلوم نے ان کی ان باتوں کو پکڑا ہے جس میں دارالعلوم کو اختلاف ہے کہ یہ جمہور اور سلف سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ باتیں ان کو دارالعلوم نے کو اعتراض ہے اور اس پر دارالعلوم نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ یہ باتیں وہ جمہور اور سلف سے بولے آپ کا کام جو ہے شورائیت کی بنیاد ہے اور شورا کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کا ذکر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ میں نے اسے جوڑا ہے۔ شورائیت کو تو میں نے اپنے طور پر سمجھایا ہے کسی کے حوالے کے بغیر، اور حوالہ جو دیا ہے دارالعلوم کا وہ ان باتوں پر ہے جو بیانات پہ کہی گئی ہیں، جس کو ہمارے علماء نے بھی جمع کیا ہے۔ 82 باتیں جمع کی ہیں جن میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت جب ہندوستان آئے تھے تو انہیں حضرت مدنی صاحب نے کیا کہا اور دیوبند کے لوگوں نے کیا کہا، خود حاجی عبدالوہاب صاحب کی زبانی سماعت فرمائیے۔ ہمارے وہ گناہ کی وجہ سے اجتماع نہیں ہے، میرے پاس بھی کہتا ہے گیا نہیں میرے پاس ہے والدان میں کہا جان رکھے جا فرمایا نا، میں نظام الدین گیا تو وہاں ارشد مدنی صاحب آیا اور انہوں نے فرمایا کہ بھی شورا بنا کے جا۔ پھر میں دیوبند گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے بات، اور میرے پاس خط بھی آیا ہوا ہے کئی جگہ سے۔ تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم نے کیا کہا اور اس کے بعد FM ریڈیو نے اس کی کیا تعبیر اور کیا ٹرانسلیٹ کیا۔
اب حضرت مدنی صاحب سے جو گفتگو ہوئی اسے سماعت فرمائیے اور خود فیصلہ کیجیے. جزاک اللہ. حضرت یہ بات واٹس ایپ پہ چل رہی ہے کہ جو موجودہ اختلاف تبلیغ کا ہوا ہے مجھ سے کیا تعلق، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں تو آپ کے تعلق سے بات چل رہی کہ آپ نے کہا بناؤ. میرے کو میرا کوئی آدمی کہتا ہے تو کیا میرے اوپر دلیل ہے؟ وہ جو کہتا ہے وہ اگر کوئی دلیل ہے اس کے بعد ٹھیک ہے، اور اگر بغیر دلیل کہتا ہے تو کل قیامت کے دن جواب دے گا. السلام علیکم. بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.